السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت: اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر مجھے نہ بخشے گا، مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بیٹی جب باپ سے جدا ہوتی ہے تو دعا ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ ایک مضبوط کندھا ملے، اس کی ضروریات خوشی سے پوری ہوں۔ اچھا داماد باپ کے لیے بیٹی جیسا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کر، آمین۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی ایک نعمت ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پا جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن سب الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ بے شک میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے ترستے دیکھا۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین ثم آمین۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں، تو اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیے اور قدر کیجیے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور دعائیں دیں۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے تقویٰ کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا واقعی میں ہم اتنے برے ہیں؟ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ بے شک اپنے رشتوں کو سنبھالیے۔ آج کی گہری بات: کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو بھی دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، اور جس دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ بھی باقی رہتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا وہ لاجواب ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی تیز سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ گہری بات: خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہیں۔ پوچھا گیا، صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ موت اختتام نہیں ہے، موت ایک رستہ ہے۔ میں خدا کے پاس جا کر کہوں گی، سزا جزا پھر کبھی، مجھے سکون چاہیے، میں تیری دنیا میں جھیل آئی ہوں۔
ماہر نفسیات کہتے ہیں آپ کی قسمت کا انحصار آپ کے انداز فکر، طور طریقہ اور انداز زندگی پر ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دل و دماغ سے جس انداز میں کام کرتا ہے اس کی پوری ذات اور شخصیت ویسی ہی بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک جہاں ماں نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طویل دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگوں آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع کرو جس میں سوراخ نہ ہو۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتا ہے، ہر منظر دھندلا، ہر رستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنے آپ کو رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی رستہ نہیں، قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔ اگر آپ کو یہ کوائٹس اچھی لگتی ہوں یعنی کہ میری وائس میں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔